نواں لمحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں صرف 2-3 قاعدے بیان ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے پڑھا ہے کہ غنہ جو ہے نون اور میم کی صفت لازمہ ہے، لہذا جہاں کہیں بھی نون مشدد آ جائے یا میم مشدد آ جائے تو نون میم مشدد میں ایک الف کی مقدار میں غنہ ضروری ہے۔ نون میم مشدد میں ایک الف کی مقدار میں غنہ کرنا ضروری ہے، بس کسی وجہ سے ہو، کلمے کی ہیئت ایسی ہو کہ اس میں نون میم مشدد ہوں یا ادغام کی وجہ سے مشدد، بہرحال جہاں بھی نون میم پہ شد ہوگی ایک الف کی مقدار میں غنہ کیا جائے گا۔ اب غنہ جو ہے اس کی مقدار کیا ہے؟ غنّے کی مقدار ایک الف ہے۔ غنّے کی مقدار الف کی مقدار کیا ہے؟ الف کتنا لمبا ہوتا ہے تو اس کا ایک تخمیناً اندازاً جو ہے فرمایا کہ جب ہم کھلی ہوئی انگلی کو بند کریں یا بند انگلی کو کھولیں درمیانے انداز میں، اس میں جتنی دیر لگتی ہے یہ ایک الف کی مقدار ہے۔ جیسے ان لما، ان لما، باقی پڑھتے ہوئے خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے اور اس نے غنہ کم کیا ہے تو فوراً سمجھ آ جاتی کہ غنہ یا زیادہ ہو جائے مقدار سے تو اصل مقدار جو ہے نا وہ اندازے سے ذہن میں پختہ ہو جاتی ہے۔ غنّے کی مقدار ایک الف ہے۔ الف کی مقدار دریافت کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کھلی انگلی کو بند کرے یا بند انگلی کو کھول لے، یہ محض ایک اندازہ ہے، باقی اصل دار و مدار استاد مشاغ سے سننے پر ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر میم ساکن ہو تو پھر کیا ہوگا؟ میم ساکن کے 3 احوال ہیں، میم ساکن کے 3 حالتیں ہیں، 3 صورتیں ہیں، 3 قاعدے ہیں۔ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے، کسی کلمے کے آخر میں میم ہو، دوسرے کلمے کے شروع میں کسی کلمے کے آخر میں میم ساکن ہو، دوسرے کلمے کے شروع میں میم متحرک ہو، تو پھر ہم پہلے میم ساکن کا دوسری میم متحرک میں ادغام کرتے ہیں۔ اور ادغام کی تعریف آپ نے پڑھی ہے، جو یاد نہیں ہے وہ یہ ہے کہ حرف ساکن کو حرف متحرک میں اس طرح ملا کر کے پڑھنا کہ دونوں حرف مل کر ایک حرف مشدد بن جائے، ٹھیک ہے؟ حرف ساکن کو حرف متحرک میں اس طرح ملا کر کے پڑھنا کہ دونوں حرف مل کر ایک حرف مشدد پڑھا جائے۔ حرف ساکن کو حرف متحرک میں اس طرح ملا کر کے پڑھنا کہ دونوں حرف مل کر ایک حرف مشدد پڑھا جائے، اس کو کہتے ہیں ادغام۔ پھر ادغام مختلف کیفیات کے اعتبار سے مختلف ہے۔ ایک ہوتا ہے ادغام صغیر، ایک ہوتا ہے ادغام کبیر۔ صغیر چھوٹا ادغام، کبیر بڑا ادغام۔ ادغام صغیر چھوٹا اس ادغام کو کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ادغام کے لیے پہلے حرف کا ساکن ہونا ضروری ہے، تو اگر کوئی حرف ایسا ہو مدغم، پہلے حرف کو جس کا ادغام کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مدغم، جس حرف میں ادغام کیا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے مدغم فیہ، جیسے مفعول، مفعول فیہ۔ تو پہلا جو حرف جس کا ادغام کیا گیا ہے وہ مدغم کہلاتا ہے، جس میں ادغام کیا جاتا ہے وہ مدغم فیہ۔ اگر مدغم پہلے سے ساکن ہے، آپ نے اس کا صرف ادغام کیا ہے ملاتے ہوئے، تو یہ ادغام صغیر ہے۔ جیسے اذ ذہبا اصل میں کیا ہے؟ اذ کے ذال پہلے سے ساکن تھی، ہم نے صرف اس کا ادغام کیا ہے۔ اذهب بکتابی، اذهب با پہلے سے ساکن ہے، فعل امر ہے، اذهب باقی سے ساکن ہے، ادغام کیا، یہ ادغام صغیر ہے۔ بل لہو اصل میں کیا ہے؟ بل لہو، پہلا لام پہلے سے ساکن ہے۔ قل ربی، قل رب، لام پہلے سے ساکن ہے۔ قد تبینا، قد، تو مدغم پہلے سے ساکن ہو اس کا ادغام کریں تو یہ ادغام صغیر کہلاتا ہے۔ بعض اوقات مدغم پہلے ساکن نہیں ہوتا، متحرک ہوتا ہے،
تو تعلیل کر کے ہمیں ساکن کرنا پڑتا ہے، ساکن کر کے پھر ادغام کرتے ہیں۔ اس میں چونکہ عمل دوہرا ہوتا ہے، پہلے ہم تعلیل کر کے اس کو ساکن کرتے ہیں، ساکن کرنے کے بعد تو عمل دوہرا ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں ادغام کبیر۔ ادغام کبیر روایت حفص میں چند مقامات پہ ہوا ہے، صرف 3 4 5 جگہ پہ، باقی کہیں بھی دیگر روایات میں ادغام کبیر کافی جگہوں پہ ہے۔ ادغام کبیر ایک تو ہے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا، لا یہ لا تأمن اصل میں ہے لا تأمنو، لا قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنونا، یہاں نون متحرک کا ادغام ہوا ہے، پہلے اس کو ساکن کیا پھر ادغام کیا، یہ ادغام کبیر ہے۔ اس لیے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم بکریاں چرانے جاتے ہیں، وہ جا کے ہمارے ساتھ کھیل کے آ جایا کرے گا، گھر میں اکیلا رہتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو حضرت ابراہیم حضرت یعقوب علیہ السلام تیار نہیں ہوئے، تو پھر یا ابانا ما لک لا تأمنونا، یہ ابا جان آپ کو کیا ہوا، آپ یوسف کے بارے میں ہم پہ اعتماد نہیں کرتے، ہم پہ اعتماد یقین یا بھروسہ نہیں کرتے، لا تأمنونا یہ صیغہ ہے فعل مضارع منفی کا، لا تأمنو۔ اچھا، جب ہم نے ادغام کے لیے اس کو ساکن کیا تو لا تأمن، تو کون سا صیغہ بن گیا، بولیں، علماء کرام بیٹھے ہیں سارے، صرف پڑھی ہے 3 3 4 4 سال، پھر ہو گیا یہ نہیں کا صیغہ، فعل نہیں واحد مذکر ہے، فعل نہیں ہے۔ مضارع منفی میں کسی کام کے نہ ہونے کی خبر دی جاتی ہے، لا یسمع نہیں سنتا، لا تأمنو آپ نہیں مانتے یا یقین نہیں کرتے، جبکہ فعل نہیں میں کیا ہوتا ہے، نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، لا تسمع مت سن، ٹھیک ہے جی۔ اب جب ہم نے اس کو ساکن کیا تو یہ مضارع منفی کا صیغہ جو ہے یہ فعل نہیں کے مشابہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب آپ یہاں ادغام کرتے ہیں نا، لا تأمننا، یہ بات سنو بھائی، یہاں اشمام واجب ہے، اشمام غنہ کرتے کرتے ہونٹوں کو گول کرنا یہ واجب ہے، واجب کا پتہ ہے، ضروری ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہیں۔ تو ہم پڑھیں گے یا ابانا ما لک لا تأمنا، لا تأمنا، غنہ کرتے کرتے ہونٹ گول کرنے ہیں، لا تأمنا، آواز نہیں ہوگی، صرف ہونٹ گول ہوں گے، کیوں؟ سننے والا اس کو کہیں فعل نہیں کا صیغہ نہ سمجھ لے، یہ ہونٹوں کو گول کر کے آپ اس کو اشارہ دیتے ہیں کہ بھئی یہاں نون اصل میں مضموم ہے، نون مضموم ہے، تو یہ صیغہ لا تأمن فعل مضارع منفی کا ہے، نہیں کا، اس لیے یہاں پہ اشمام واجب ہے، اس میں آپ پڑھیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ، سمجھ آ گئی؟ تو یہاں ہم نے پہلے حرف کو ساکن کیا، پھر یہ ادغام کبیر ہے، قل افغیر اللہ تأمرونی، اصل میں ہے تأمروننی، تأمرونا کی نون متحرک کا ادغام ہو، پہلے اس کو ساکن کیا پھر ادغام کیا، اتحاجونی اتحاجونانی، نعم ماہیہ اصل میں ہے نعمہ ماہیہ، نعمہ ماہیہ، تو یہاں نعمہ کی میم کا ماہیہ کی میم میں ادغام کبیر ہوا ہے، چونکہ نعمہ کی میم متحرک ہے، تو اگر مدغم پہلے سے متحرک ہو اس کا ادغام کریں تو ادغام کبیر ہے۔ تو بہرحال یہاں جو میم ساکن کا ادغام ہوتا ہے یہ ادغام صغیر کہلاتا ہے، اس لیے کہ کم تم ہم ہم یہ ساری میمیں کیا ہیں، میم جمع ہے، اور میم جمع ہمیشہ متحرک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، میم جمع ہمیشہ ساکن ہوتی ہے اللہ کے بندوں، کم تم ہم ہم،
یہ ضمیر جمع کی ضمیریں ہیں، ان کی میم ہمیشہ ہم صرف ادغام کے لیے ادغام صغیر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تعلق کے اعتبار سے ادغام کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ادغام مثلین کہلاتا ہے، ایک متجانسین کہلاتا ہے، ایک متقاربین کہلاتا ہے۔ مثلین مثل سے ہے، مثل کے کیا معنی ہیں؟ ایک جیسے، مثل معنی ایک جیسے۔ جب ایک جیسے 2 حرفوں کا ادغام ہوگا تو وہ ادغام مثلین کہلائے گا۔ میم کا میم میں ادغام مثلین، اذ ذہب مثال کا ذال میں ادغام مثلین، اذهب بکتابی با کا با میں ادغام، من نشاء من نون کا نون میں ادغام مثلین، بل لہو میں لام کا لام میں ادغام۔ تو ایک طرح کے 2 حرفوں میں ادغام، یہ ادغام مثلین کہلائے گا، سمجھ آ گئی؟ اب جب ایسے 2 حرفوں میں ادغام ہو کہ حرف تو جدا ہوں مگر ان کا مخرج ایک ہو، تو ایسے ادغام کو کہیں گے ادغام متجانسین۔ ایک مخرج کے 2 مختلف حرف، جیسے طا دال تا، تو اب تا دال متجانسین ہیں، تا طا متجانسین ہیں، دال طا متجانسین کہلاتے ہیں۔ قد تبین میں دال کا تا میں ادغام ہوا ہے، دال الگ حرف ہے، تا الگ حرف ہے، مگر مخرج اس کو کیا کہیں گے؟ ادغام متجانسین۔ اذ ظلموا میں ذال کا ضا میں ادغام ہوا ہے، مخرج ایک ہے، یہ ادغام متجانسین ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ادغام متقاربین، قریب المخرج 2 حرفوں کا ادغام، جیسے قر ربی میں لام کا ادغام را میں ہوا ہے، تو لام کا اور را کا مخرج آپ نے ایک پڑھا ہے یا جدا جدا پڑھی؟ جدا پڑھے ہیں، قریب ہیں مگر جدا ہیں، تو قریب المخرج 2 حرف ان کو متقارب ہیں، ان میں جو ادغام ہوگا یہ ادغام متقارب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیفیت کے اعتبار سے بھی ادغام کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلا حرف مدغم مکمل دوسرے حرف میں شامل ہو جائے، اس کا کوئی اثر، کوئی صفت، کوئی نام و نشان باقی نہ رہے، اس کو کہتے ہیں ادغام تام، ادغام تام۔ جیسے بل لہو لام کا لام میں مکمل ادغام ہوگا، مل لدن نون کا لام میں مکمل ادغام ہوگا، مر ربہم نون کا را میں مکمل ادغام، قد تبین دال کا تا میں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ادغام کرتے ہیں مگر جو پہلا حرف مدغم ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی صفت باقی رہتی ہے، جیسے من یقول، نون کا یا میں ادغام تو ہوا ہے مگر غنہ بولو ٹھیک ہے، صفت غنہ باقی ہے۔ میو ولی، نون کا واو میں ادغام تو ہوا ہے مگر نون کی صفت ہے لئن مسوت، یہاں طا کا تا میں ادغام ہوا ہے مگر سین کے بعد زبان کی جڑ اوپر اٹھائیں گے، لئن مسوت، طا کی صفت اطباق باقی، ادغام ناقص کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ میم اگر ساکن ہو اس کے بعد دیکھنا چاہیے کہ کیا حرف ہے، اگر اس کے بعد بھی میم ہے تو وہاں ادغام ہوگا، یعنی دونوں میمیں ایک ہو جائیں گی، اور مثل ایک میم مشدد کے اس میں غنہ ہوگا، جیسے الیکم مرسلون، الیکم کی میم کا مرسلون کی میم میں ادغام کریں گے، چونکہ الیکم کی میم پہلے سے ساکن ہے تو وہ حرف مدغم جب پہلے سے ساکن ہو اس کا جب ادغام ہوتا ہے تو ادغام صغیر کہلاتا ہے۔ یہ ادغام صغیر بھی ہے چونکہ 2 میموں کا ادغام ہے، اس لیے مثلین بھی ہے، تو یہ ادغام صغیر مثلین۔ اذ ذہب میں ذال کا ذال میں ادغام ہوا، اذ کی ذال پہلے سے ساکن، یہ بھی ادغام صغیر مثلین ہے، سمجھ آ گئی؟ اذهب بکتاب میں با کا با میں ادغام، با پہلے سے ساکن ہے، ادغام صغیر مثلین ہے۔ بل لہو، بل کی لام کا لہو کی لام میں ادغام ہوا ہے، دونوں ایک حرف ہیں مثلین، بل کا لام پہلے سے ساکن صغیر مثلین۔ تو ایک طرح کے 2 حرفوں میں ایسا ادغام ہو کہ مدغم پہلے سے ساکن ہو تو وہ ادغام صغیر۔ تو الیکم مرسلون کا جو ادغام ہے یہ ادغام صغیر، سمجھ آ گئی؟ آگے فرماتے ہیں اور اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں غنّے کے ساتھ اخفا ہوگا، غنّے کے ساتھ، اور اس اخفا کا مطلب یہ ہے
کہ اس میم کو ادا کرنے کے وقت دونوں ہونٹوں کی خشکی کے حصے کو بہت نرمی کے سامنے لا کر غننے کی صفت کو بقدر ایک الف کے بڑھا کر خیشوم سے ادا کیا جائے، اور پھر اس کے بعد دونوں ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے دونوں ہونٹوں کی تری کے حصے کو سختی سے ملا کر با کو ادا کیا جائے، جیسے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اس کو اخفاء شفی کہتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد با آ جائے، میم ساکن کے بعد با آ جائے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ با اور میم دونوں اطباق شفتین سے، اطباق شفتین کا کیا مطلب ہے؟ ملنے سے، مگر ان میں فرق ہے۔ میم میں ہونٹ نرمی سے ملتے ہیں، خشکی والا حصہ ملتا ہے، با میں ہونٹ سختی سے ملتے ہیں، تری والا حصہ، اس لیے با کو بحری کہتے ہیں، میم کو بری کہتے ہیں۔ اب یہاں میم کے بعد جب با آتی ہے نا، فرمایا اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ پہلے میم ہے، میم کی ادائیگی میں ہونٹوں کی خشکی والے حصے کو نرمی کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ ایک الف کی مقدار میں کریں گے۔ جب غنہ مکمل ہو جائے اس کے بعد با کی ادائیگی میں ہونٹوں میں سختی پیدا کر دیں گے تاکہ تری والا حصہ مل جائے۔ دیکھیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، يَعْتَصِم بِاللَّهِ، میم کی ادائیگی میں ہونٹ نرمی سے ملا، غنہ ادا کیا، یعتصم، جب با کو ادا کریں گے تو ہونٹوں میں سختی پیدا کر لیں گے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، سمجھ آ گئی؟ اس کو کہتے ہیں اخفاء شفوی، چونکہ یہ اخفاء جو ہے یہ با اور میم میں ہوتا ہے، اور با اور میم دونوں کیا ہیں؟ شفوی ہیں، ہونٹوں سے ادا ہونے والے ہیں، اس لیے اس کو کہیں گے اخفاء ایک الف کی مقدار میں غنہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر غنہ نہ کریں، یعتصم باللہ پڑھ لیں، وما ہم بمؤمنین پڑھ لیں، تب بھی جائز ہے، مگر غنہ کر لینا بہتر ہے، غنہ کر لینا اولیٰ اور بہتر ہے، مختار ہے، پسندیدہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام، با آ جائے تو دو حرفوں کو نکالیں، بقایا کتنے حرف بچتے ہیں؟ 27۔ الف آ نہیں سکتا، اس کو بھی نکال دیں، کتنے حرف بچ گئے؟ بقایا 26، 25 نہیں، 26 حرفوں میں سے میم ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے، وہاں میم ساکن بھی اظہار کریں گے، کوئی ادغام، کوئی غنہ وغیرہ نہیں۔ ٹھیک ہے؟ تا آ جائے، حلیم طلعتی، حلیم طلعتی، کوئی ادغام نہیں۔ میم آ جائے، یہ اظہار ہوگا بھائی، اظہار۔ میم کے بعد سا آ جائے، کیا مثال ہے؟ امثالہم، ٹھیک ہے جی؟ اور میم ساکن کے بعد جیم آ جائے، جیسے ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا، ام جعل، کوئی غنہ نہیں۔ حا آ جائے، ام حسبتم، خا آ جائے، ام خلقوا، دال آ جائے، وَأَمْدَدْنَاكُمْ، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح را آ جائے، را میم ساکن کے بعد امرن الا ان تکون، امرن۔ زا آ جائے، ام زاغت عنہم الابصار۔ سین آ جائے، جیسے امسحوا بوجوہکم، بالکل ٹھیک ہے۔ میم شین آ جائے، انمشوا واصبروا علی آلہ وغیرہ، کوئی بھی حرف آ جائے میم اور با کے علاوہ، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، وہاں